بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. یہ قرآن مجید تیسرے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے. اس میں ارشاد فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں دین تو اسلامی ہے. یہ اسلام اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا. شروع سے اس کو پسند کیا گیا ہے قیامت تک کے لیے. یہی دین اسلام سارے انبیاء کا رہا ہے. انبیاء کے ماننے والوں کا رہا ہے، جس کی وضاحت 25ویں پارے سورہ شورى میں کی گئی ہے. وہاں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت نوح کو کی گئی، پہلے تبلیغ کرنے والے رسول اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے. ماننے والے اسلام پسند، ماننے والے مسلم، پہلے تبلیغ کرنے والے رسول کا دین اسلام. اور پھر فرمایا کہ یہی وہی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کی ہے. اور تربیت نہیں کہ نوح علیہ السلام اور آپ کی طرف کی گئی وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، ہم نے اس کی وصیت کی اسلام کو ماننے کا حکم دیا ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو. دین اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، دین انصاف ہے، یہ عدل والا دین. یہ اللہ کو پسند ہے، شیطان کو ناپسند ہے. شیطان اسلام کا دشمن ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے ماننے والے اسلام کو نہ مانے. اور شیطان اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر یہ اسلام کو نہیں مانیں گے اور اسلام سے نکل جائیں گے اور اسلام سے دور ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کی کبھی بھی کل سیدھی نہیں ہوگی، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف چلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اس کے خلاف شیطان کے وسوسوں میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر ہر دور میں انسانوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں، مقابلے کیے ہیں.
تاکہ یہ اسلام، یہ دین عوام قبول نہ کریں۔ اس دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ہوں، پر عمل کرنے والا وہ دین اسلام مانتا ہے۔ جو قرآن کو نہ مانے، جو سنت کے خلاف ہو، جو صحیح حدیث کا منکر ہو، وہ اسلام نہیں مانتا، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ اسلام قیامت تک کے لیے رہے گا۔ قرآن رہے گا، سنت رہے گی تو اسلام بھی رہے گا، چاہے اس کے ماننے والے زیادہ ہوں یا کم ہوں۔ لیکن بتایا یہی گیا ہے کہ اس کے ماننے والے ہر دور میں کم رہے ہیں۔ اکثریت میں یہ نہیں رہے۔ ہر دور میں یہ اقلیت میں رہے ہیں، لیکن اپنے ایمان پر، اپنے دین پر قائم رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی ہے، اقلیت میں ہو کر بھی یہ کامیاب رہے ہیں۔ میدان ان کے ہاتھ میں رہا ہے، حکمرانی ان کے پاس رہی ہے۔ یہ وہ سچا وعدہ ہے جو آج بدنصیبی سے قرآن کے ماننے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر یہ اللہ کا سچا وعدہ آج قرآن کے پڑھنے والوں اور قرآن کے ماننے والوں کی سمجھ میں آ جائے تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کے خلاف کسی ازم کے پجاری بن جائے، کسی نظام کو اپنے پر لاگو کریں اور ان کو پسندیدہ سمجھے۔ پرانے زمانے میں بھی مختلف ناموں سے، نظاموں سے ان کا مقابلہ اس اسلام کا کیا گیا ہے، اور آج جس دور میں ہم رہتے ہیں، ظاہر ہے مکمل وضاحت تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن آج جس دور میں ہم رہتے ہیں تو اس میں دیکھیں کس کس انداز سے اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی گئی ہے اور اس کے راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا میں نہ پھیلے، لوگ اسلام پسند نہ بنے، اسلام والا نہ بنے۔ شیطان جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، علم رکھتا ہے کہ اسلام کو قبول کریں گے تو زمین امن سے بھر جائے گی، زمین پر انصاف ہوگا، رواداری ہوگی، عدل ہوگا۔ شیطان نہیں چاہتا، شیطان فساد چاہتا ہے، شیطان افراتفری چاہتا ہے، شیطان بدنظمی چاہتا ہے، قتل و غارت چاہتا ہے۔ وہ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اسلام کے مقابلے میں انسانوں کے ذہنوں میں اس طرح وسوسے ڈالے کہ وہ نئے نئے نظام بنا کر پیش کریں۔ آج دیکھیں، ایک نظام ہے اشتراکیت کا، ایک ہے جمہوریت کا۔ ذرا بھی اگر غور کیا جائے، یہ نظام نہیں ہے، یہ اسلام کو روکنے کے منصوبے ہیں، دونوں اسلام کے خلاف۔ اشتراکیت، سوشلزم، وہ یہ نعرہ لگاتا ہے، اس لیے سوشلزم بنایا ہے کہ مساوات ہو، مساوات ہو، بڑی بات اس میں یہ ہے مساوات ہو۔ حالانکہ سوشلزم بنانے والے جس مساوات کی بات کرتے ہیں، اسلام میں جو مساوات موجود ہے یہ تو 1% بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسلام میں مساوات، اس سے پہلے آپ نے کچھ بیانات سنے
قرآن و حدیث کی کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، انصاف کی باتیں، سمجھ میں آنے والی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بیٹا بنایا، اپنے گھر کا فرد بنایا. دوسرے نمبر کے جو امت میں جن کا مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، ان کا کام کیا تھا؟ غلاموں کو، کمزوروں کو آزاد کرنا، ان کو اپنا مقام دینا سوسائٹی میں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، ان کی تو تاریخ بھری ہوئی ہے. انہوں نے تو وہ حکمرانی کی ہے کہ جن کا نقل اتار کر آج اسلام دشمن کامیاب ہیں اور ہم دور ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے کردار سے. اس اسلامی کردار سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یروشلم، جہاں پر آج یہودیوں کی حکمرانی ہے، یہاں جب جاتے ہیں ان کی دعوت پر باری باری، کبھی غلام کی باری ہے سواری کا، کبھی عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین، چھوٹے سے پاکستان کے امیر نہیں تھے، وزیر اعظم، آدھی دنیا کے حکمران تھے، آدھی دنیا کے. داخل ہوتے وقت غلام کی باری ہے، غلام کو بٹھایا سواری پر اور خود آگے آگے جا رہے ہیں، مہار پکڑ کر، لگام پکڑ کر. دنیا والے حیران ہیں. کوئی اس طرح آج اشتراکیت میں دکھا سکتا ہے؟ کوئی جمہوریت میں دکھا سکتا ہے؟ یہی حکمران، آدھی دنیا کے حکمران، یہ خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں. اتنے حقوق تھے عوام کے پاس کہ ظاہر ہے ان کا قد بڑا تھا. مالی غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھی، ایک سے اس قد والے کا کرتا نہیں بن سکتا تھا. سمجھ میں آنے والی بات تھی. عوام میں سے، مسلمین میں سے کرتا، اتنی جرات تھی ان میں. لاٹھی چارج نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں، پکڑ کر غائب نہیں کرتے تھے، ایجنسیاں نہیں بنائی تھی. خطبے کے دوران ایک فرد اٹھتا ہے کہ بعد میں بیان کرو گے، پہلے اس بات کی وضاحت کریں کہ آپ کے بدن پر یہ جو دو چادریں ہیں، دو چادروں سے یہ کرتا بنا ہے، لباس بنا ہے، یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ ایجنسی والے نہیں آئے. آج تو اشتراکیت میں بھی ایجنسیاں ہیں، غائب کر دیتے ہیں. ذرا کچھ صدر اور وزیر اعظم کے خلاف ہو پتہ بھی نہیں لگتا، جمہوریت میں بھی پتہ نہیں لگتا، کسی نے نہیں پکڑا. مسلمانوں کے امیر نے، آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے اسلام پسند حکمران نے وضاحت کی، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بتائیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ایک چادر بابا کو میں نے دی ہے. بات صاف ہو گئی. کوئی کر سکتا ہے جی، صاف کر سکتا ہے. امریکہ کے صدر کے ساتھ اس طرح، روس کے صدر کے ساتھ. مزدوروں کا نام لیا جاتا ہے. سونے رسول نے آپ پر ہزاروں لاکھوں رحمتیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہے، کتابوں میں موجود ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ مزدور کو ان کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو. پسینہ خشک ہونے سے پہلے. ان کو ستاؤ نہیں کہ کام تو آپ نے لیا ہے، کام لینے والا غائب، مزدوری کرنے والا روزانہ دفتروں کا چکر لگا رہا ہے، کیس لڑ رہا ہے. اسلام کہتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیا کرو. اور یہ بھی بتایا ہے کہ مظلوموں کی بددعا سے بچو. یاد رکھنا کہ اللہ اس مظلوم کی بددعا میں رکاوٹ نہیں ہوتی. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے.
آج کوئی پیش نہیں کر سکتا، چاروں طرف ظلم اور زیادتیاں ہیں، ایک جیسا نظام ہے، صرف نام میں فرق ہے، اور ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی ہم جیسے تو چھوڑیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو علامہ بنے ہوئے ہیں اور جن کی لوگ بھی تعریف کرتے ہیں کہ جی بڑا علم ہے، انہوں نے کبھی تو اچھی بات بھی کر لیتے ہیں کہ اشتراکیت لات ہے تو جمہوریت منات ہے، بات اچھی ہے، دونوں بت ہیں۔ اسلام کے مقابلے میں کوئی اور نظام ماننا یہ بت پرستی ہے، یہ طاغوت پرستی ہے۔ یہ اسلام موجود ہے، اتنا بہترین نظام، اس میں کس کے حقوق نہیں ہے؟ آپ نے بیات میں سنا ماں باپ کے حقوق کا، اس میں ماں باپ کے حقوق ہے، اس میں پڑوسیوں کے حقوق ہے، اس میں یتیم اور غریبوں کے حقوق ہے، اس میں صنعتکار اور مزدور کے حقوق ہے، اس میں اولاد کے ساتھ رہنا سہنا بتایا گیا ہے، اس میں بیوی کے حقوق ہے، خواتین کے حقوق ہے، اس میں جانوروں کے حقوق ہے۔ کون سی ایسی بات ہے کہ اس میں موجود نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی ازم بنایا جائے، کوئی نظام لایا جائے؟ خواتین کے لیے بڑا شور کیا جاتا ہے، خواتین کا حقوق اسلام نے جو دیا ہے وہ کوئی عزم نہیں دے سکتا، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے کسی غیر کی بیوی ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ میدان جنگ میں غیر کی عورت پر بھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ دیکھیں خواتین کے کتنا مقام ہے اسلام میں، غیر عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے تمہیں، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اور ماں کے حقوق کا تو آپ نے سنا، خاتون ہے ماں، اولاد سے کہا گیا زیادہ قدر کرو، زیادہ قدر کرو، ناراض نہ ہو جائے ماں، بیٹی کی اچھی تربیت کرو، جنت میں چلے جاؤ گے، بیٹی کی اچھی پرورش کرو، انعام ملے گا اللہ کے ہاں۔ یہ اسلام ہے۔ اب اگر اس پر اسلام ماننے والا عمل نہیں کرتا، وہ اسلام کو سمجھتا نہیں ہے، وہ صرف نام کا مسلم ہے، نام کا دعویدار ہے، تو اس میں قصور اسلام کا تو نہیں ہے کہ اس کے خلاف نظام لایا جائے دوسرا، اس کے خلاف کوئی عزم بنایا جائے، اور اس کے بعد پھر یہ کلمہ پڑھنے والا اس کے لیے کام کرے کہ جی اس میں یہاں مزدوروں کے حقوق بھی ہے، مزدوروں کو دھوکہ دینے کے لیے کبھی مزدوروں کا لباس پہن لیا، آج مزدوروں سے خطاب ہے، صنعتکاروں کے خطاب میں صنعتکاروں کا لباس پہن لیا، کیونکہ سیاستدار ہے وہ، اس کو تو کام چلانا ہے، اسلام کو سمجھتا نہیں ہے۔ یہ اسلام میں وہ حقوق بیان ہوئے ہیں کہ دیکھیں اتنا زبردست نظام دین اسلام میں کہ یہ تک بتایا گیا ہے انسان تو انسان ہے۔ بنی اسرائیل میں سورہ مائدہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ بتایا گیا، جنہوں نے یہ نظام آج بنایا ہے، یہ یہودیوں کا نظام ہے، یہ عیسائیوں کا نظام ہے، یہ ہندوؤں کا نظام ہے، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے بھی متاثر ہو جائیں ہمارے نظام سے، اور وہ بھی ہمارے طرح آزاد خیال بن جائیں، بے حیا اور بے شرم بن جائیں۔ ان کے لیے قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی مارو گے تو یہ ایسا ہے جیسے تم نے سارے انسانوں کو مار لیا۔ اسلام کہتا ہے، قتل و غارت سے منع کر رہا ہے، ایک انسان کو مارو گے تو ایسا ہے جیسے تم نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ اور اسی طرح سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا تو بڑا مقام ہے، یہ سارے جو اسرائیل کے حوالے سے احکامات نازل ہوئے یاد رکھے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے۔ ہم بھی اگر بے گناہ قتل کریں گے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، یاد رکھیں حساب کتاب ہوگا۔ یہ آپ نہ کہیں کہ جی یہ تو میں نے ہندو مارا، میں نے تو عیسائی مارا، میں نے یہودی مارا، اگر وہ میدان جنگ میں نہ تھا
اور تم نے ویسے راستے میں پکڑ کر مارا ہے تو اس کا حساب ہوگا تم سے. کیوں مارا ہے تم نے؟ چاہے تمہارے پڑوس میں یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، پڑوسی کے حقوق بیان کیے گئے. تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہے. تمہیں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے. یہ اسلام کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، سمجھایا ہے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم بلی پر بھی ظلم کرو گے، جانور ہے بلی، راستوں گلیوں میں گھومنے پھرنے والا جانور، ظلم کرو گے تو تم یاد رکھے ظلم کی وجہ سے جہنم جا سکتے ہو. اور پھر واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک بڑھیا نے اس طرح بلی باندھی ہوئی تھی، نہ کھلا رہی تھی نہ چھوڑ رہی تھی، بلی مر گئی. ظاہر ہے کھانے پینے کے بغیر تو ہر جاندار وہ آخرکار مر جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلی مر گئی، اور اس بلی کی وجہ سے، بلی کیا چیز ہے، آج تو ہم انسانوں کو کچھ حیثیت نہیں دیتے. جمہوریت میں انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تولا نہیں، گنے جاتے ہیں توق کے حساب سے اور فروخت بھی کیے جاتے ہیں. میرے اتنے بندے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنا دو گے، بیچے جاتے ہیں توق کے حساب سے. انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے جمہوریت میں. اسلام میں بڑا قدر ہے مخلوق کی. بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے بڑھیا کہاں گئی، عورت کہاں گئی، جہنم میں. دوسری طرف پیاسے کتے کو ایک خاتون پانی پلاتی ہے، پیاسا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق کو، اللہ روزی دیتا ہے، رب العالمین ہے، روزی تو وہ دیتا ہے لیکن وہ آزماتا ہے بعض اوقات انسانوں کو. اللہ کے پیدا کیے مخلوق کتے کو خاتون نے پانی پلایا. سچے رسول آپ پر ہزاروں رحمتیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون مسلم تھی، وہ ایماندار، لیکن اعمال اچھے نہیں تھے. اعمال ایک مسلم کے بھی خراب ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن ایمان خراب ہو تو یاد رکھے اس کے لیے معافی نہیں ہے. ایمان اور عقیدہ خراب ہو، ایمان میں شرک ہو، ذرا بھی ملاوٹ ہو تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. مسلم خاتون تھی، عمل صحیح نہیں تھا، لیکن پیاسے کتے کو پانی پلایا. سچے رسول نے فرمایا جنت چلی گئی، جنت چلی گئی. یہ اسلامی باتیں ہیں، یہ دین اسلام ہے. اس دین کا کون سا نظام مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن جب وہ سمجھدار لوگ الٹ جائیں، وہ بھی ان کا ساتھ دے بجائے اس کو ختم کریں. اشتراکیت کو لات کہنے والے، جمہوریت کو منات کہنے والے، وہ بھی جلوس میں شامل ہو جائے، اس قافلے میں شامل ہو جائے کہ جی آپ اس کو مضبوط کریں گے. افسوس ہوتا ہے داڑھی منڈے تو چھوڑے سیاسی لوگ، وہ جو داڑیاں رکھنے والے، پگڑیوں والے، ان کے بیانات آتے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. یاد رکھے جمہوریت جتنی مضبوط ہوگی اسلام اتنا کمزور ہوگا. جمہوریت جتنی کمزور ہوگی اسلام اتنا کمزور ہوگا. لوگ قرآن اور حدیث سے دور ہوتے جائیں گے. جمہوریت جتنی مضبوط ہوگی بے حیائی بڑھے گی. جمہوریت جتنی مضبوط ہوگی خواتین باہر نکلیں گے. جمہوریت جتنی مضبوط ہوگی، مضبوط کرنے والے ہیں مذہبی لوگ، لوگوں کا مال کھانے والے، اور نام لیتے ہیں قرآن اور حدیث کا. جمہوریت کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ. جمہوریت جتنی مضبوط ہوگی، کامیاب ہوگی جس ملک میں، اس میں خواتین کے آستین اوپر جاتے رہیں گے، آستین آپ ہوتی رہیں گی، اوپر جائیں گے، اور ازار نیچے سے اوپر جائے گا، ازار اوپر جائے گا اور آستین یہ چھوٹے ہوتے جائیں گے. یہ جمہوریت کا کمال ہے. یہ آزادی پھیلتی جائے گی، خواتین میں سب سے زیادہ آزادی رہے گی. اور جس معاشرے میں خواتین میں آزادی ہو تو پھر ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں پھر نوجوانوں کا پھر قصور نہیں ہوتا. تفریح گاؤں میں خواتین، آپ آستینوں والی، آپ ازار والی. راستوں اور چوراہوں اور روڈوں پر خواتین
تو اس میں نوجوان بہت ہی کم ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. معاشرہ بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، خرابی پھیل جاتی ہے. یہ جمہوریت کے کمالات ہوتے ہیں. یورپ آپ کے سامنے ہے. یورپ میں سارے وہ تعلقات، رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں. یہ ہمیں درس دیتے ہیں جمہوریت والے. اسلام ماں باپ کے حقوق کا کہتا ہے، اولاد کے حقوق کا کہتا ہے، بیوی کے حقوق کا کہتا ہے. وہاں آپ جائیں، جمہوریت جہاں ہے پرانا، جن میں 100-200 سال ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں ذرا 65 سال میں اتنی ترقی ہوئی ہے، اگر 30-40 سال بعد آپ دیکھیں گے تو شاید یورپ سے بھی ہم آگے نکل جائیں. کیونکہ اس معاملے میں ہم بڑے تیز ہوتے ہیں. چاہے ایجاد ہم نہ کر سکیں، کوئی چیز نہ بنا سکے، لیکن یہ چیزوں میں بے حیائی میں ہم بڑے تیز ہوتے ہیں. وہاں آزادی ہے. آزادی کس طرح؟ ماں اور باپ کی تمیز ختم ہو گئی. ماں کس حال میں ہے، باپ کا کیا حال ہے؟ جمہوریت ہے، نفسا نفسی ہے، آزادی ہے. باپ اپنا کما کر کھائے گا، والدہ اپنی کما کر کھائے گی، بیوی اپنا کما کر کھائے گی. اس کو روزانہ صبح گھر سے نکلنا ہے. باپ بھی نکل گیا کام کے لیے، بیوی بھی، شوہر بھی نکل گیا، بیوی بھی نکل گئی، اور جوان لڑکی بھی نکل گئی. یہ نظام ہے. یہ گھر سے نکل گئے، اپنا اپنا کمانا ہے. اور اگر اس طرح ہوتا تو پھر بھی کچھ تھوڑی بہت سمجھ میں بات آتی ہے کہ والد اور والدہ کا کوئی احترام نہیں، خیراتی اداروں میں چلے گئے، کچھ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن والدہ اور والد کی جگہ گھر میں کتا آ گیا ہے. اس کو انسانی لباس پہنا دیا، سردیوں میں گرم کپڑا اور گرمیوں میں دوسرا کپڑا. کتے کو گرمی نہ لگے، اس صوفے پر اور اس سیٹ پر اس کو بٹھایا جاتا ہے جس پر والد اور والدہ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جمہوریت ہے. یہ اعلیٰ جمہوری ملکوں میں ہو رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام پاکستان میں لاگو ہو جائے اور لاگو کر رہے ہیں. لات اور مناف کی بندگی، یہ کوشش ہو رہی کہ یہ پاکستان میں شروع ہو جائے. یہ باتیں لکھنے والے خود کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بندگی شروع ہو جائے. حالانکہ جس طرح پہلے کہا میں نے یہ نظام نہیں ہے، یہ اسلام دشمنی ہے. لیکن قرآن پڑھنے والے سمجھتے نہیں ہیں، اسلام ماننے والے سمجھتے نہیں ہیں. یہ نظام نہیں ہے. ان کی یہ کوشش ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو ختم کریں ہم. یہ شیطان کا مشن آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. یہ قیامت تک کے لیے اس کا یہ مشن رہے گا کہ اسلام کا مقابلہ کیا جائے. اسلام کا مقابلہ کس طرح وہ کرتا ہے؟ وسوسے ڈال کر اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے. وہ اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ دنیا میں دیکھیں، باتیں تو بہت ساری ہیں کہ دنیا میں دو بڑی جمہوریتیں مانی جاتی ہیں. ایک تو امریکہ ہے، یورپ والے ہیں. یاد رکھیں، اس کو یہ کلمہ پڑھنے والے نہیں سمجھتے. یورپ میں اور امریکہ میں اسلام دشمنی کا ثبوت بھی ہے. امریکہ میں وہ صدر کامیاب ہوتا ہے جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے. یاد رکھیں، اسلام دوست کبھی امریکہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کے ہاں وہی صدر کامیاب ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف ہو. جس طرح ہمارے پڑوس میں بڑی جمہوریت ہے انڈیا میں، اس کو بھی بڑی جمہوریت کہتے ہیں. یہ جمہوریت ہے. کلمہ پڑھنے والوں کے گھروں کو آگ لگاؤ، ان کے کاروبار کو آگ لگاؤ، مسلمانوں کو جانوروں سے بدتر ان کو قتل کرو، کاٹو ان کو، اور بندر کی پوجا کرو.
گائے کا احترام کرو. یہ تو ایک عام انسان بھی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ کیسا نظام ہے؟ دنیا والے تعریف کر رہے ہیں کہ انڈیا میں جمہوریت ہے. انسان زندہ انسان جل رہے ہیں, زندہ انسان کٹ رہے ہیں, اور بندر کو کپڑا پہنایا جا رہا ہے, گائے کا پیشاب پیا جا رہا ہے. اتنا احترام ہے. گائے کا گوبر کھایا جا رہا ہے. اور وہی لوگ تعریف کر رہے ہیں جن کے گھروں میں قرآن موجود, جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے, کتاب اللہ ہے, جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں. آپ کی سنت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن تعریفوں پر تعریفیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں انڈیا میں جمہوریت ہے, امریکہ میں جمہوریت ہے, ہم بھی جمہوریت لائیں گے, جمہوریت کی حفاظت کریں گے. اس لیے تو یہ دبی زبان میں اس طرح بھی مذہبی لوگ, مذہبی سیاستدان اس طرح بھی کہتے ہیں کہ قرآن زیادہ نہ پڑھو. ان کو معلوم ہے کہ قرآن میں تو اسلام کی باتیں ہیں, قرآن میں تو اسلام کی باتیں ہیں. اگر یہ قرآن پڑھیں گے تو یہ تو جمہوریت نہیں مانیں گے. قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ بات اگر ان کی سمجھ میں آ جائے کہ زمین پر رہنے والے اکثریت کی بات مانو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے, یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اس لیے کہتے ہیں قرآن تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں. ہماری تقاریر سنو. وہ تقاریر کرتے ہیں اپنے طرف سے, قرآن اور سنت کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے زبان سے نکلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہی تمہارا منشور ہے, اس پر عمل کرو. تو دوسری بڑی جمہوریت جو دنیا کی ہے, آپ کو شاید ہمارے پاکستان کی اکثریت کو بھی معلوم نہ ہو, وہاں کون کامیاب ہوتا ہے جمہوریت میں؟ کہتے ہیں کہ عوام کا حق ہوتا ہے. عوام وہاں یہ حق کس کو دیتے ہیں بڑی جمہوریت میں؟ جو پاکستان کا مخالف ہو. یورپ میں اس کو یہ حق ملتا ہے جو اسلام کا خلاف ہو. اور ہندوستان بڑی جمہوریت ہے, وہاں یہ حق کس کو دیتے ہیں عوام؟ جو پاکستان کا بدترین مخالف ہو وہ جیتتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں, پسندیدہ لوگ ہیں ہمارے. وہ قرآن کا مذاق اڑانے والے ان کے پسندیدہ ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے والے ان کے پسندیدہ ہیں. وہ اسلام کو ختم کرنے والے, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام بالکل صحیح ہے, یہ بھی ساتھ دیں گے. ان کا نظام آئے گا ہمارے ملک میں. تو اس ملک میں آج آپ دیکھتے ہیں جمہوریت کے لیے پہلے تو کچھ شرماتے تھے یہ مذہبی جماعتیں. ہمیں دوسروں سے زیادہ گلہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ تو جدت پسند بنے ہوئے ہیں, ترقی پسند. ترقی بھی نہیں کر سکتے. ترقی پسند کیا ہے؟ ترقی پسند کا عقیدہ دیکھو, جدت پسند کا عقیدہ دیکھو. چاہیے تھا کہ کچھ اس میں جدت پسندی تو ہوتی. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جدت پسند کو, ترقی پسند کو جہاں بھی لے جاؤ, مزار پر لے جاؤ, یہ سیدھے جائے گا وہاں پر. یہ وہاں انکار نہیں کرتا کہ جی میں تو اس زمانے میں رہتا ہوں, اور اس زمانے میں ایک مردے کو سلوٹ کرنا اور مردے پر چادر چڑھانا یہ تو میری جدت پسندی ختم کر دے گا. یہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اتنی پرانی باتیں, پرانا کام تو مجھ سے آج اس دور میں کرتے ہو. وہاں اس کی جدتی پسندی نہیں ہوتی ہے. جدت پسندی ترقی پسند نہیں ہوتا ہے. پیسہ کھا لے گا, 40ویں میں حصہ لے لے گا, پیر کے قدموں پر سر رکھ دے گا, غیر اللہ کے نعرے لگا دے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کا حکم مان کر سود کے کاروبار کو چھوڑو, کہتا ہے جی یہ تو آپ اچھی باتیں کرتے ہیں, ترقی کر لیں گے ہم. یہ اللہ کے قانون کا, یہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں. دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال تک حکمرانی کی ہے.
وہ اپنے نمائندے جہاں بھی بھیجتے ذمہ دار جو دنیا کے نقشے پر آج آزاد ممالک ہیں، یہ کسی وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مملکت کے ایسے بنے ہوئے تھے۔ ان پر حکومت کرنے کے لیے جب وہ اپنے کارندے کو بھیجتے، اپنے کسی افسر کو بھیجتے، تو ساتھ میں یہ کہتے کہ ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرنا ہے۔ ترکی گھوڑا اس وقت یہ اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، ترکی گھوڑا، جس طرح آج گاڑیوں میں فرق ہے، یہ 1 کروڑ کی گاڑی ہے، 50 لاکھ کی گاڑی ہے، اس وقت یہ ترکی گھوڑا مشہور تھے کہ ترکی کا گھوڑا استعمال نہیں کرنا ہے۔ اور کیا نصیحت فرما کر بیٹھے تھے؟ دروازے پر دربان کو کھڑا نہیں کرنا ہے، اپنے دروازے کھلے رکھنے ہیں۔ اشتراکیت کے صدر کے دروازے کھلے رہتے ہیں، امریکہ کے صدر کے دروازے کھلے ہیں لوگوں پر۔ یہ ظالم تو جہاں سے آج گزرتے ہیں پورے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ نکالی کرنے والے، یہ جال ساز جو دعوے دار ہیں کہ جمہوریت کامیاب ہو رہے ہیں، جمہوریت مضبوط ہو رہے ہیں، ذرا کچھ سربراہ ہو یا سربراہ کا کوئی نوکر ہو راستے سے گزرتا ہو، شاہراہ پر بے حساب لوگوں کا چلن ہوتا ہے، گزر ہوتا ہے، راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب چاہے اس میں مر جائے کوئی، مریض ہو، اسپتال تک نہ پہنچ سکے، لیکن جمہوریت پسند کو سہولت دینی ہے تاکہ یہ 1 گھنٹے کے بعد یہاں سے گزر جائے۔ سارے راستے صاف کر دیے جاتے ہیں، کالے شیشوں کے اندر بے حساب گاڑیوں کے قافلے میں۔ یہ کہتے ہیں قرآن سے بہتر نظام ہے یہ جمہوریت والا۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے دروازے پر دربان نہیں بٹھانا ہے، گارڈ نہیں رکھنا ہے کہ وہ فریادی کو روکے مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں 5 اوقات ہوا کرتی تھی مسلمانوں سے۔ مکہ فتح ہو گیا تھا، مدینے میں ریاست بن گئی تھی، طائف فتح ہو گیا تھا، نزدیک اسلام سے زیر نگی آ گئے تھے۔ اسلامی مملکت کے سربراہ بھی رہے، آپ پر ہزاروں رحمتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 اوقات کی نمازوں میں ملاقات فرماتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ یہی حال ابوبکر صدیق کا رہا ہے، یہی طرز زندگی عمر بن خطاب کی رہی ہے۔ اس لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ حالت نماز میں، صلاۃ میں عوام کے اندر سے یہ عوامی ہوتے ہیں۔ اسلام اصل عوامی ہوتا ہے، 5 اوقات عوام میں کھڑا ہے، ساتھ میں مزدور کھڑا ہے، کسان کھڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک سب سے کھڑے ہیں۔ یہ اسلام پسند عوامی ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں ایک عام آدمی حملہ کرتا ہے، اس لیے کہ عوام میں عثمان بن عفان عوام میں رہے، سارے صحابہ کرام جب تک حکمران رہے عوام میں رہے۔ کبھی انہوں نے اپنے لیے راستے بند نہیں کیے، کبھی پابندی نہیں لگائی لوگوں پر کہ ہم تک ہر آدمی نہ پہنچے۔ پارٹی نہیں بنائی تھی کہ میرے خاص پارٹی ہے، خاص لوگ ہیں، سب کے لیے جیسے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھے کیس آتا ہے۔ آج تو پارٹی والے اپنے پارٹی والے کے لیے جیسے ٹیلی فون شروع کر دیتے ہیں، سفارشیں شروع ہو جاتی ہے، چاہے اس نے کتنا بڑا کام کیا، لیکن جب تک وہ حکمران پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، مجال ہے کوئی ہاتھ ڈالے، کوئی سرکاری آدمی جائے اس کو سزا دے، نہیں دے سکتا۔ حکمران پارٹی سے تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آتا ہے چوری کا۔ اس دور میں اسلامی نظام تھا تو چوریاں نہیں ہوتی تھی، ڈاکے نہیں پڑتے تھے، یہ قرآن حدیث کے خلاف بدعمالیاں نہیں تھی، لیکن بہرحال تھے انسان، اور جو نئے اسلام میں داخل ہوتے تو پرانی عادت کے حوالے سے ان سے کام ہو جاتا، سرزد ہو جاتا گناہ۔ ایک خاتون جن کا نام فاطمہ تھا، ایک قبیلے سے ان کا تعلق تھا جو اس وقت کے حساب سے بڑا قبیلہ تھا، چوری ہوئی ہے،
پکڑی گئی، ثابت بھی ہو گئی چوری، تو لوگوں نے سفارش کرنی شروع کی کہ ان کے ساتھ رعایت کیا جائے، بڑا قبیلہ ہے، بدنامی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی ہے اور سفارش بھی کی جاتی ہے، خاص کر کے سفارش کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جاتا ہے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی زیادہ تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو پیش کریں گے تو بات بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفارش پر ناراض ہوئے اور خطبہ دیا کہ سنو انما ہلک الذین قبلکم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوا، کہ یاد رکھو تم سے پہلے قومیں ہلاک کر دی گئی، اور اس وجہ سے کہ جب کبھی ان کے درمیان کوئی شریف آدمی، معزز آدمی، بڑا آدمی، لینڈ لارڈ، جاگیردار، خاندانی آدمی چوری کرتا تو سفارشیں شروع ہو جاتی تھی، ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب کوئی مزدور، کسان، غریب آدمی، ضعیف آدمی جس کے تعلقات زیادہ نہیں ہوتے تھے وہ چوری کر لیتا، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اس پر حد قائم کر دیتے تھے، ہاتھ کاٹ لیتے تھے، سزا دیتے تھے، جیل میں ڈال دیتے تھے۔ فرمایا، وضاحت کی کہ یہ دین اسلام ہے، میں اللہ کے حکم سے دین اسلام لایا ہوں تمہارے درمیان۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، زور دیا، ورنہ نبی علیہ السلام کو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی فرما سکتے تھے، سارے صحابہ کرام ماننے والے تھے۔ قسم دی ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بالکل اتنی سچ ہے، اتنی سچ ہے کہ سنو، اللہ کی قسم، وَأَيْمُ اللَّهِ لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدها، اگر یہ چوری محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بھی کر لیتی، یہ تو دوسرے خاندان کی فاطمہ ہے، یہ چوری اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی کر لیتی، سرقت یدها، میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اور یہ ویسے بات نہیں تھی، حقیقت بھی تھا، اگر اس طرح ہو جاتا ایسا نظام کوئی لا سکتا ہے؟ کوئی آج دنیا میں یہ جمہوری نظام میں، اشتراکیت میں کوئی اس طرح ان بڑوں کی اولاد کو پکڑ سکتے ہیں، ہاتھ ڈال سکتے ہیں، کوئی سزا دے سکتے ہیں؟ اسی طرح بہت کم ہے، بعد میں آنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاریخی واقعات ہیں، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ سارے صحابہ کرام، خلفائے راشدین وہ نمونہ تھے، قرآن حدیث میں سب کچھ موجود ہے، اس سے بہترین نظام ہو نہیں سکتا۔ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بعد کے حکمران بنے ہیں، ان کے لیے تاریخی واقعات آتے ہیں کہ یہ جب حکمران بنے ہیں تو انہوں نے اپنا سب کچھ بیت المال میں شامل کر دیا جو پہلے لیا تھا، اور پھر اس طرح محنت کرتے تھے، مسلمانوں کی خدمت کرتے تھے کہ جب تک وہ کام ختم نہ ہوتا مسلمانوں کا، اسلامی مملکت کا، گھر نہیں جاتے۔ ایک مرتبہ جاتے ہوئے ان کے لیے آتا ہے کہ جب گھر کی طرف جا رہے ہیں تو پیچھے دیکھا ان کے ساتھ محافظ ہے، گارڈ جا رہا ہے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ گھر تک جا رہے تھے، جی میں آپ کا محافظ ہوں حکومت کی طرف سے۔ کیسے محافظ ہے؟ جی آپ کی حفاظت کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ کب سے ہیں؟ جی میں پہلے سے دوسروں کے ساتھ بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں گئے؟ وہ تو جی مر گئے۔ تو جب وہ مر گئے، ان کو نہ بچا سکے تو عمر بن عبدالعزیز کو تم کیسے بچا لو گے؟ سمجھدار لوگ تھے وہ، تم اس عمر بن عبدالعزیز کو کیسے بچا لو گے؟ آپ کوئی اور کام کریں اسلام کا۔ اس عمر بن عبدالعزیز کے لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر آتے ہیں ذرا دیر سے اور دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، تو دروازہ کچھ دیر سے کھلتا ہے۔ ظاہر آدمی اگر اپنے گھر کے دروازے پر کچھ دیر کھڑا رہے تو پھر پوچھتا ہے گھر والوں سے۔ دیر ہونے کی وجہ سے پوچھا بچیوں سے
کہ آپ نے دروازہ کیوں لیٹ کھولا؟ وہ خاموش تھی اور ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا، بچیوں نے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو اور بھی اسلامی مملکت پھیل گئی تھی، انہوں نے بتایا ایک بچی نے کہ بابا آج ہم نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، آج ہم نے پیاز استعمال کیا ہے۔ تو جب آپ نے دروازہ کٹکھٹایا تو میں نے اس سے کہا دیر سے کہ آپ دروازہ کھولیں، اس نے کہا آپ کھولیں، اس وجہ سے ایسا نہ ہو ہماری منہ سے بو آیا، آپ کو اس بو کی وجہ سے ہم یہ لیٹ ہوئے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کرنے والے، گھر میں پیاز کھایا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے بچت کرتے ہیں، اور جب ان کی موت آتی ہے تو ظاہر ہے لوگ پوچھنے کے لیے آتے تھے، ہر دل عزیز بھی تھے، لوگ محبت بھی کرتے تھے ایسے حکمران سے، جس طرح اللہ کو بھی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھے دین اسلام کی باتیں ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی آخرت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں سے امام عادل۔ پہلا جو نام لیا گیا ہے امام عادل، عدل کرنے والا حکمران۔ یہ وہ عدل کرنے والے حکمران تھے کہ لوگ بھی اس سے خوش تھے۔ تو جب یہ بیمار ہوئے ہیں، کسی نے زہر ملا کر دیا تھا، تو سارے لوگ آتے تھے، تو اس کے رشتہ دار بھی تھے، تو ظاہر ہے رشتہ دار دیکھتے کہ اتنا بڑا آدمی اور یہ حالت ہے، وہ کپڑے بھی خراب ہیں، میلے ہو گئے ہیں۔ بیوی سے کہا کہ آپ کیوں اس کا خیال نہیں رکھتی ہے، کپڑے بدلوائے، تو وہ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور اپنے ان رشتہ داروں سے کہا کہ اگر اس کا دوسرا جوڑا ہوتا تو میں بدلی کرتا، اس نے چھوڑا کیا ہے، یہی ایک جوڑا ہے، عوام آتے ہیں تو میں کس طرح اس کا یہ جوڑا بدلی کروں؟ لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، موقع نہیں ملتا۔ ایک جوڑا چھوڑا تھا، اور وفات کے وقت وہ کلمات تھے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون فی الآخرۃ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ الفاظ تھے کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین پر فساد نہیں کرتے۔ اسلام پسند فسادی نہیں ہوتا، محبت کرنے والا، احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ اس سے اوپر، اسی آیت سے اوپر قارون کا ذکر کیا گیا ہے۔ قارون فساد کرنے والا، دولت جمع کرنے والا، بے حساب دولت جمع کیا، جس طرح پاکستانی سیاستدان جمع کرتے ہیں، جمہوریت پسند جمع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اشتراکی صدر بھی جہاز میں سفر کرتا ہے، اور جمہوریت والا صدر بھی جہاز میں سفر کرتا ہے، اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر ہیں ان کے پاس۔ ان کے محلات آپ دیکھیں، صرف نام میں تبدیلی ہے، دونوں کی جائیدادیں ہیں، پوری دنیا بھری ہوئی ہے۔ اور پاکستانی سیاستدانوں کا بھی آپ کو معلوم ہے۔ یہ قارون کا کردار، قارون کا ذکر کیا گیا۔ فساد کرنے والے سمجھدار لوگ سمجھاتے تھے فساد نہ کرو، آخرت کے لیے کام کرو، آخرت اللہ کے پاس تمہیں جانا ہے، آخرت کے لیے سے حصہ نکالو۔ جمع کرتے رہے، فساد کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے پکڑا اور زمین میں دنسا دیا۔ یہ اللہ نے یہ واقعات ہمارے درس کے لیے، سبق کے لیے بیان کیے ہیں، اور سمجھایا ہے کہ ہمارے نازل کردہ دین، اس کو مانو، یہ عبادت ہے تمہارے لیے۔ جمہوریت کی بات نہیں ماننی ہے، اکثریت کی بات نہیں ماننی ہے۔ اکثریت کی بات مانو گے، قرآن نے کہہ دیا گمراہ ہے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اکثریت مخالف تھوڑے تھے، کون کامیاب ہوئے؟ نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے، مخالفین زیادہ تھے، کامیاب کون ہوا جب فیصلے کا وقت آیا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے، کمزور، اور فرعون طاقتور تھا، فیصلے کا وقت آئے، کامیاب کون ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ماننے والے۔ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کم تھی، جنگ بدر میں بھی کم، جنگ احد میں بھی کم، جنگ خندق میں بھی کم۔
لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ الیکشن نہیں کرتے تھے. انہوں نے کافروں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ الیکشن نہیں کیا. اللہ کی بات پر جمے رہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اے مدینے والو، مکے والو اور دنیا والو، تمہارا الہ ایک ہے. یہ مشن تھا ان کا، یہ منشور اللہ نے دیا تھا. اللہ نے وعدہ کیا تھا اس مشن سے نہ ہٹو، اس منشور کی خلاف ورزی نہ کرو، اس نظام کے علاوہ، ازم کے علاوہ کوئی ازم نہ اپناؤ. اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. ووٹوں سے کامیاب نہیں ہوتا انسان. اللہ نے وعدہ کیا تھا بغیر الیکشن کے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وعدہ کیا تھا، کامیاب ہو گئے. عرب اور عجم کے مکے میں لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ یہ کلمہ قبول کر لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کو اپنا دین بنا لو، عجم اور عرب کے حکمران بنا دیے جاؤ گے. تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ عرب اور عجم. لیکن دیکھیں اللہ نے اپنے سچے رسول کی بات یہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، عجم اور عرب کا حکمران بنا دیا. صحابہ کرام عجم اور عرب کے حکمران بن گئے. قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے، اسلام کو دین ماننے کی وجہ سے، جمہوریت سے نہیں، لوگوں کی اکثریت سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ دو اشخاص آتے ہیں، بخاری کی روایت ہے یہ. وہ معیشت کے بارے میں کچھ فریاد کرتے ہیں اور امن کے بارے میں کہ جی ہم لوٹے جاتے ہیں. ظاہر شروع میں تو امن نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جب یہ ریاست بن گئی ہے اور مسلمان کامیاب ہوتے گئے تو یہ چیزیں پھر یہ معیشت بڑھتی گئی اور امن بڑھتا گیا اور فساد ختم ہوتا گیا. اسلامی نظام آنے والا تھا، اسلامی نظام آ رہا تھا، اسلام میں لوگ داخل ہو رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت کون کرتا ہے؟ عدی بن حاتم، جن کی ایک روایت مشہور ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ علماء اور مشائخ کو رب بناتے ہیں. یہ روایت یہ کرتے ہیں. جس طرح آج پاکستانیوں نے اپنے پیر اور علماء کو، سیاستدانوں کو رب بنایا. اللہ کے مقابلے میں نظام دیا ہے، لے لیا. جمہوریت دے دیا، لے لیا. یہی رب بنانا ہے. اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال. اللہ نے ایک مرد کو دو عورت کے برابر کیا ہے. ہمارے علماء، ہمارے مشائخ نے، سیاستدانوں نے اس کا انکار کیا کہ ہم دو نہیں مانتے، ہم ایک کو ایک کے برابر سمجھتے ہیں. انکار کر دیا. قرآن نے کہا سود حرام ہے، یہ کہتے ہیں کاروبار ہے. یہ سونے رسول نے فرمایا اپنے آپ کو پیش نہ کرو، اقتدار نہ مانگو، کرسی نہ مانگو. جو ہم سے کرسی مانگتے ہم نہیں دیتے، یہ ذمہ داری ہے، نہ مانگو. یہ کہتے ہیں کہ مانگنا چاہیے. باقاعدہ بینر لگاتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں. اور اب تو خیر سے یہ جو مذہبی لوگ ہیں باقاعدہ تصویریں لگا کر اشتہارات تقسیم کرتے ہیں کہ ہمیں پہچانو، ہم داڑھی والے، ہم دین والے، ہم تمہارا بیڑا پار لگائیں گے. اور بیوقوف لوگ بن کر اس کے پیچھے ہو جاتے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا بیڑا کیسے پار لگائے گا. یہ تو اذان تک مفت نہیں دیتے، یہ نکاح تک مفت نہیں پڑھاتے، یہ اللہ کا فرض کیا ہوا نماز مفت نہیں پڑھاتے، یہ اذان مفت نہیں دیتے، یہ اللہ اکبر بیچتے ہیں، یہ سبحان ربی الاعلیٰ بیچتے ہیں، سبحان ربی العظیم بیچتے ہیں. تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ ہمارا بیڑا کیسے پار لگائیں گے؟ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. سچے رسول نے منع کیا اور مذہبی لوگ سیاستدان بن کر وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. لاٹری نکل آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. 5 سال کے لیے سینٹ کا، 5 سال کے لیے قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا. 5 سال گزارتے ہیں، سامنے بھی عورت ہے، دائیں طرف بھی عورت ہے. اسلام کہتا ہے مخلوط محفل میں نہ بیٹھو. یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سند یافتہ، یہ مدرسہ چلانے والا. یہ جمہوریت کا کمال ہے. جمہوریت نے اس کو اسمبلی میں بٹھا دیا. 5 سال ایسے تیزی کے ساتھ گزر گئے کہ مولوی اور پیر کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ ہر قسم کی سہولتیں تھی. اسلام اس سے منع کرتا ہے. سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 اشخاص نے معیشت اور اس کے بارے میں پوچھا، امن کے بارے میں. سونے رسول نے فرمایا، اللہ نے وعدہ کیا تھا
وعدہ کیا تھا کہ تم جمے رہو تو یہ ساری چیزیں تمہاری ہے، ساری چیزیں تمہاری ہے، یہ خزانہ بھی تمہارا ہے، یہ اقتدار بھی تمہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہاں ایک علاقہ تھا، ایک تو یہ فرمایا کہ مکے سے مدینے کی طرف بغیر محافظ کے، مکے سے مدینے کی طرف بغیر محافظ کے قافلہ جائے گا، اس کے ساتھ محافظ نہیں ہوگا، امن و امان ہوگا۔ اس وقت لوٹا کرتے تھے، مکے سے مدینے کی طرف بغیر محافظ کے قافلہ جا سکے گا، سفر کر سکیں گے۔ اور ایسا بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک علاقہ بتایا کہ اس سے ایک خاتون طواف کے لیے اللہ کے گھر کے پاس اکیلے سفر کرے گی، اکیلے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ زیورات سے لدی ہوگی، اکیلے خاتون۔ پاکستان میں پہلوان بھی اکیلے آج نہیں نکل سکتا، پہلوان بھی ڈرتا ہے، کیونکہ حالات روز بروز بگڑ رہے ہیں۔ 65-66 سال ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ کلمے پر بنا تھا، اور اس کے قانون میں منشور میں اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ حاکم اعلیٰ کون؟ اللہ۔ مقتدر اعلیٰ کون؟ اللہ۔ بڑے خوش ہوتے ہیں جی ہم نے تو اس پر دستخط کیے ہیں، اس میں تو حاکم اعلیٰ اللہ ہے، اور یہ باہر نہیں دیکھتے کہ وہ تو حاکم ہے، صرف نام کا آپ نے دستخط کیا ہے۔ باہر یہ آپ کو اتنے سارے سود کے بینک، یہ اتنے سارے سنیما بے حیائی پھیلانے والے، یہ اتنے رشوت خور، یہ ڈاکہ زنیاں، یہ چوریاں، یہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے؟ صرف آپ نے دستخط کر دیا اور حاکم اعلیٰ پر، اور آپ خوش ہو گئے کہ ہم نے اسلامی نظام کو فائدہ پہنچایا۔ ایسا نہیں ہوتا جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ ہاں کہ یہ کتاب حاکم اعلیٰ کی ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں جو لکھا ہوا ہے تو اپنے منشور کے پہلے الفاظ میں اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ حاکم اعلیٰ منشور میں 73 کے منشور میں اللہ لکھا ہوا ہے، اور کام اس کے خلاف ہے یہودی کا نظام۔ سارے کام، اعمال اور نظام حکومتی وہ سارا یہودیوں کا۔ جوان لڑکی وزیر خارجہ بھی بن سکتی ہے، جوان عورت وہ اسمبلی کا اسپیکر بھی بن سکتی ہے، مولوی صاحبان پگڑی باندھنے والے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور خاتون بے پردہ وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ راستے میں آپ کہیں کہ مولوی صاحب اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اگر کوئی عام آدمی، غریب آدمی شاگرد سلام نہ کرے تو غصہ ہوتا ہے، تم احترام نہیں کرتے ہو، علماء کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ علماء وہاں خاتون کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، خاتون کے پاس ہتھوڑا ہے، ڈنڈا ہے، وہ مولوی کو خاموش کرتا ہے کہ پگڑی والے خاموش ہو جاؤ، تمہارا نمبر نہیں ہے، باری نہیں ہے، پوچھ کر بات کرو۔ یہ 5 سال خاموش رہتا ہے، 5 سال خاموش رہتا ہے۔ اگر یہ اسلام مانتا تو اسلام نے اس کو عزت دی تھی۔ یہ جمہوریت پسند، یہ وہاں اسلام نے عورت پر اس کو فوقیت دی ہے، اور جمہوریت مان کر اس نے عورت کو اپنے اوپر فوقیت دے دی، عورت کو اوپر بٹھایا اور یہ نیچے بیٹھ گیا، پھر بھی کہتا ہم اس نظام کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ جو اللہ کے سچے رسول نے فرمایا، اس وقت ایک خاتون کی دیکھے، وہ یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کو، میں زندہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ خاتون وہاں سے اکیلی سفر کر رہی تھی، اور کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں تھا، چھیڑنے والا نہیں تھا۔ اسلامی نظام تھا، اسلام پسند لوگ تھے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ خاتون پر دست درازی کریں، اس کو لوٹے۔ اتنا امن ہو گیا تھا، زمین امن سے بھر گئی تھی، اور معیشت یہ بیان کیا گیا کہ کیسر و کسرا کے خزانے، یہ فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے تمہارے قدموں میں ہوں گے، وہ بھی میں نے دیکھ لیا تھا۔ میں نے ایرانگی سے پوچھا تھا کہ اس کیسر کے، جس طرح آج امریکہ اور یورپ ہے، رسول اللہ نے فرمایا یہی کیسر، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اس کیسر کے خزانے مسجد نبی کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان تقسیم کر رہے تھے، یہ بھی میں نے دیکھا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اسلام کی برکت سے لوگ زکوٰۃ اور خیرات دینا چاہیں گے، قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ اور خیرات دیا کرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا کہ میرے کسی اور بھائی کو آپ دے دیں۔ دیکھتے تھے کہ امیر کچھ نہیں رکھتا، امیر کچھ جمع نہیں کرتا، تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ۔ ایسا نظام تھا، ایسا نظام دنیا میں نہ پہلے کوئی پیش کر سکتا ہے، اور نہ آج یہ جو بنائے ہوئے نظام ہے، شیطانی نظام جس کو جمہوریت کا نام دیا گیا ہے، یہ صرف اسلام کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، وقت ختم ہے، یہ جو آج اسلامی دنیا کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، یہ سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ